ایکٹ میں جو ترمیم آئی ہے اس میں کیا کمنٹ ہے؟ نہیں ابھی ہمارے سے تو کوئی چیز شیئر ہی نہیں ہوئی ہے. جب شیئر ہوگی تو میں کوئی بات کروں گی. بڑھا دی گئی ہے سروسز چیف سے. بس پھر یہی ہے نا کہ دیکھیے 5 سال ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تو مدت پوری ہوتی نہیں ہے. پھر باقی اب کر لیں مستقل جس کو میڈم اس کی حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ جو قانون سازی آ رہی ہے سب مخالفت کریں گے. دیکھیے میری بات سنیں, جس مسودے کو پر بات نہیں ہوگی نا, جس بل کو پر بات نہیں ہوگی, جو قانون مجھ سے اور آپ سے جو بھی چینجز آئیں گی, چاہے آرڈیننس آئے گا, چاہے بل آئے گا, چاہے موشن آئے گا, اڈاپٹ کریں گے, روٹین کا ایجنڈا سسپینڈ کریں گے, جو بھی نئی قانون سازی کریں گے, جب ہم سے اور آپ سے شیئر ہی نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کہ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں, 2 منٹ کے اندر کابینہ کا اجلاس بلا لیتے ہیں, اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بلڈوز کرتے جاتے ہیں, روٹین کا ایجنڈا سسپینڈ ہو جاتے ہیں, بس وہ یس ہاں نو کرتے جاتے ہیں. کورم پوائنٹ آؤٹ کرو تو کورم کی نشاندہی کرو تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد 5 منٹ کے اندر اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے پورے پارلیمنٹ کو ربر اسٹمپ بنا کے میڈم ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے, 34 کر دی گئی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیں, پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے آئینی بینچ بنانا ہے. انہوں نے کہا 26 آئینی ترمیم میں نے کہا آئینی بینچ بنانا ہے تاکہ جو عام معاملات ہیں, جو کیسز ہیں, اور آئینی معاملات جو ہیں وہ آپس میں الگ ہو جائیں. تو جب وہ آئینی بینچ بنانا تھا تو پھر اس والے اس کا تعداد بڑھانے کا کیا جواز ہے؟ یا تو پھر آپ تعداد بڑھاتے, پھر آپ اس وقت شب خون نہ مارتے. لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنے گا, ایک پہلے سپریم کورٹ بنے گے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک نئی وہ بنے گے, کیا کہتے ہیں, بینچز بنے گے سینئر اس کے, پھر آپ نے کمیٹی دی, پھر اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تعداد بڑھا رہے ہیں. کون سا کام کرنا چاہتی ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے, بس دھڑا دھڑ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جوڈیشری کے پر کاٹنے کی کوشش. میڈم پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ آپ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. دیکھیں آپ نے کس سے ڈیل کی بات سنی ہے؟ میڈم مختلف جو ہیں, جو ولاگر ہیں, نجم سیٹھی ہو گئے, منیر فاروق ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیل کے تحت جو ہے بشرا بی بی باہر آئی ہیں, علیمہ خان بھی آئی ہیں, اور شامت قریشی بھی باہر آنے لگے ہیں. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ بس اسپیسیفک تو میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے جو خود ڈیل کی پیداوار ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ڈیل والا ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے. ابھی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو غلطی سے ڈگی کھل جاتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یار ڈگی نہ کھلو کہ شہباز شریف اس میں سے نہ نکل آئے. پتہ چلتا ہے کہ برقعے والا کوئی وزیر اعظم نہ نکل آئے, کوئی ڈیل والا وزیر اعظم نہیں نکل آئے, یا ڈگی کو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی برقع پوش اس کے اندر جو بیٹھا ہوگا پی ڈی ایم کا بندہ ڈیل کر لے ہوگا. تو ڈیل کے پیداوار کرنے والوں نے ڈیل کی بات کرنی ہے. جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے, ایک خاتون 9 ماہ بے گناہ جیل کے اندر رہیں, ان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں اس قدر انصاف اور قانون ختم ہو گیا ہے, ناپید ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نے اس قدر انصاف کے دروازے لوگوں کو پر بند کر دی ہے کہ جب ایک بے گناہ خاتون کی 9 مہینے کے بعد ضمانت ہوتی ہے, یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے وہ بھی 35 دنوں کے بعد یا 9 مہینوں کے بعد, تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو ہم 9 مئی کے ٹائم پہ بھی, یا جس ٹائم رجیم چینج ہوتا تھا, شہباز شریف, نواز شریف, اسپیشلی نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنے پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے بھاگ چکے ہوتے ہیں. نہ ہم دبئی بھاگتے ہیں ان کی طرح, نہ ہم لندن بھاگتے ہیں. ہم ملک کے اندر ان کے جبر اور ظلم کا مقابلہ کریں. میرے لیڈر کو صرف انصاف چاہیے, ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. اور یاد رکھیں ہم ان کو ڈیل دیں گے بھی نہیں, اور نہ ہم ان کو ڈھیل دیں گے. ہم ہر فورم پہ پیسفلی ہم ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کریں, اور پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے, اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہمیں صرف انصاف چاہیے, ہمیں کسی سے ڈیل نہیں چاہیے. ڈیل کرنے والوں نے جو ڈیل کر لی, ابھی بھی آپ کے سامنے وہ لندن ہی بیٹھے ہوئے ہیں.